میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، پہلے تو کوشش کرے تخبیر کو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ دو بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے جس کی قربانی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ، ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں۔ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام وتقبلت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھے اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتا دیا، وہ بھی آپ نے یاد رکھیں۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 6 حصے ڈل گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال دیے، 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو گئی۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیا، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لے گا، تو اس طرح کرو ڈال دو میرا بھی حصہ۔ اور 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا تیری نیت کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اسے پوچھیں اور جو نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے لیے کیفیات بھی پائے، کیفیات، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید 40 دن کی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو بھائی جس حد تک سنا اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے۔
اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا، اس سے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ نبی پاک کے نام کا جانور ہے۔